السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذي خلقهن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ عبادت اللہ خالق و مالک کا حق ہے، جس حق میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، اور نہ انسان اور جن۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جو عمل عبادت ہے وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے گا، غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور ان عبادات میں سے بڑی عظیم عبادت سجدہ کرنا، جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ سجدے میں جتنا اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے کسی اور حال میں نہیں، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سجدے کے موقع پر جب سر، پیشانی، ناک زمین پہ رکھتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، یہ عاجزی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ اس بندے کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے شریعت محمدیہ میں سجدہ خالص اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کے لیے کیا جائے گا بطور عبادت۔ تمام شریعتوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا شرک تھا، اور ہماری اس شریعت میں بطور عبادت انسان کو کافر بنا دیتا ہے اگر انسان غیر اللہ کو سجدہ کرے۔ اور تعظیم کے لیے سجدہ کرنا، کسی کے ادب و احترام میں سجدہ کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام عمل ہے۔ مالک کا فرمان، مولا فرماتا ہے، نہ تو سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس اللہ نے اتنی بڑی مخلوق سورج اور چاند کی شکل میں پیدا فرمائی ہے۔ اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے کے دعوے دار ہو تو پھر نہ سورج اس لائق ہے، نہ چاند اس لائق ہے کہ ان کو سجدہ کیا جائے، بلکہ سجدے کا حقدار، عبادتوں کا حقدار وہ صرف ایک اللہ ہے۔ ابن ماجہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آئیے سنتے ہیں۔ حدیث نمبر 1853 ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی سیدنا عبداللہ بیان فرماتے ہیں، لما قدم معاذ من الشام سجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا معاذ جب شام سے واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ قال ما هذا یا معاذ، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، معاذ یہ کیا ہے، تم نے یہ کیا حرکت کی، یہ کیا ہے؟ قال اتیت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم۔ اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، جب میں شام گیا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا، وہ اپنے پادریوں کو، اپنے سرداروں کو، اپنے وڈیروں کو سجدہ کرتے تھے۔ فوددت فی نفسی ان نفعل ذلک بک، تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں۔ تعظیم اور احترام کا یہ طریقہ ہم پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کریں، جیسے یہ اپنے سرداروں کا احترام کرتے ہیں، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام تو کائنات کی افضل ترین ہستی ہے، مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں نہ یہ احترام ہم پیارے حبیب کے ساتھ کریں علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فلا تفعلوا، یہ کام نہ کرو، فإنی لو كنت آمرا أحدا ان يسجد لغیر اللہ، تم نے یہ میرے سامنے سجدہ کیا ہے، آئندہ نہ کرنا، یہ سجدہ نہ کرو۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کو سجدہ کرے،
لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو پھر میں بیویوں کو حکم دیتا کہ بیوی اپنے خامند کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ خامند کو اللہ نے اتنی شان اور عزت اور مقام دیا ہے، خامند کا اتنا احترام ہے کہ بیوی آتی اور وہ اپنے خامند کے احترام میں اس کے سامنے ماتھا ٹیکتی، لیکن اللہ کی شریعت میں غیر اللہ کو احترام کا سجدہ، عقیدت کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے۔ لہذا پیارے حبیب علیہ السلام اپنے صحابی کو منع کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، اگر اجازت دیتا تو بیوی کو دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ دوسری روایت سنن ابی داؤد میں ہے، حدیث نمبر 2140، پیارے حبیب علیہ السلام کے صحابی سیدنا قیس بن سعد روایت فرماتے ہیں، اتیت الحیرة فرأیتهم یسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یسجد له۔ ایک مقام پہ میں گیا، حیرہ اس جگہ کا نام ہے، تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں، تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ اس کا حقدار اگر دھرتی میں کوئی ہے اللہ کی مخلوق میں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حقدار ہیں میں آپ کو سجدہ کروں۔ تو وہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ عمل دیکھا ہے، میں نے یہ ماجرا دیکھا ہے، لوگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، فأنت یا رسول اللہ احق ان نسجد لک، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ارأیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ، کیا خیال ہے اگر تمہارا گزر میری قبر سے ہوتا تو کیا تم میری قبر کو سجدہ کرتے؟ صحابی نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا نہ کرتے۔ تو آپ نے فرمایا فلا تفعلوا، تو پھر مجھے بھی سجدہ نہ کرو۔ کائنات میں افضل ترین ہستی، کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں اعلیٰ ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں حدیثوں کو اپنے سامنے رکھیے اور دونوں فرامین میں پیارے حبیب علیہ السلام اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے والے صحابہ کو منع کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے سجدہ نہ کرو، یہ عمل تم نہ کرو۔ تو قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے جس پر اہل ایمان متفق ہیں، مسلمان اکٹھے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں کوئی اور شریک نہیں، عبادت کی نیت سے کیے جانے والا سجدہ شرک ہوگا، انسان کو کافر بنا دے گا۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم عبادت نہیں کرتے، ہم تو عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، ہم تو احترام، عقیدت، محبت، تعظیم میں کر رہے ہیں، تو پیارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اللہ کے نبی کے سامنے عبادت کے رنگ میں نہیں کر رہے تھے بلکہ احترام کی صورت میں، کہ یہاں ہم نے دیکھا اپنے وڈیروں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے پادریوں کو اہل کتاب سجدہ کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ احترام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیوں نہ ہم ان کو سجدہ کریں؟ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو منع کیا فلا تفعلوا، یہ عمل نہ کرو۔ اور آج جہالت نے ایسے ڈیرے ڈال لیے ہیں، ایک شخص کو ہم نے دیکھا وہ ایک پیر صاحب کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا، وہ 10 قدم چلتا ہے اور پھر سجدے میں گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، 10 قدم پھر چلتا ہے اور پھر سجدے میں گرتا ہے۔ وہ اپنی عاجزی، انکساری، ذلت جو خالص اللہ کے سامنے جس کا اظہار کرنا چاہیے اہل ایمان کو، وہ اس مردے کے سامنے کر رہا ہے جو مردہ ہو کر، مر کر، ڈیڈ باڈی ہو کر اس زمین کے اندر دفن ہوا، اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار، کوئی قوت، کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ وہ اپنی طہارت نہ کر سکا، وہ اپنے کپڑے نہ اتار سکا، وہ اپنا کفن نہ پہن سکا، وہ اپنے روتے بچوں کو، یتیم ہونے والے روتے بچوں کو چپ نہ کرا سکا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ ڈیڈ باڈی ہو کر، مردہ ہو کر، یہ جہان چھوڑ کر قبر کے اندر دفن ہوا۔ اگر وہ اللہ کا ولی تھا تو وہ قبر جنت کا باغ ہے، اگر وہ اللہ کا ولی تھا وہ اللہ کی جنتوں کا مہمان ہے، اگر وہ اللہ کا ولی تھا وہ برزخی زندگی میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، انعامات کا پانے والا بن چکا ہے۔ لیکن اس دنیا سے جاتے ہوئے اس کی کیفیت کیا تھی کہ وہ مردہ تھا، وہ لاچار تھا، وہ مجبور تھا، وہ کمزور تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں تھا، اور اس قبر میں دفن ہو گیا، مٹی کے ڈھیر میں اس کو دبا دیا گیا۔ آج ان مٹی کے ڈھیریوں کی عزت لوگوں کے دلوں میں یوں پیدا کر دی گئی کہ قبروں کو تو سجدہ ہوتا ہی تھا،
قبروں کی دہلیز کو تو لوگ چومتے تھے، سجدہ ریز ہوتے تھے۔ یہ اندھی عقیدت کے اندر اندھا ہو جانے والا، اسلام کی بنیادی تعلیمات سے دور ہو جانے والا مجرم جو چند قدم چلتا ہے اور سجدے کرتا ہے، پھر چند قدم چلتا ہے اور پیر صاحب کو راضی کرنے کے لیے سجدے کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر یہ نیت ہو کہ میرے اس سجدے سے یہ پیر راضی ہوگا تو یہ بھی تو اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ اگر یہ نیت ہو کہ میں یہاں پہ چادریں چڑھاؤں گا، میری چادر کے اس نذرانے کو قبول کر کے پیر صاحب مجھے بہت کچھ عطا کر دیں گے، یہ بھی تو انسان کو وادی شرک میں دھکیل دیتا ہے۔ کہیں قبروں کی طرف جاتے ہوئے راستے میں سجدے ہیں، اور کہیں کسی صاحب کو ہم نے دیکھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ آتے ہیں اور بابا جی کی قبر کی دہلیز پہ آ کے گر جاتے ہیں، اس کی قبر پہ آ کے بھی گرتے ہیں، دہلیز پہ بھی آ کر گرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ اور ایک شیطان کا سکھایا ہوا جملہ جو مولویوں نے انہیں یاد کروا دیا ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سجدہ کیوں کیا تو کہا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ شرک نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں مان سکتا۔ یہ تو ایک عقیدت ہے، یہ تو ایک پیار ہے، یہ تو ایک احترام ہے اس ہستی کا۔ آپ سجدہ کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کو بڑے ماننے میں، سجدہ آپ نے کس طرح کر دیا مزار پہ جا؟ میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں، دیکھیں جو کلمہ گو ہوتا ہے نا، جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کبھی شرک کر ہی نہیں سکتا۔ بالکل آپ جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا، تو پھر آپ کسی اور کو خدا مان ہی نہیں سکتے۔ اور جب آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر تھے اور آخری نبی تھے، یہ ہمارے، اس کے علاوہ آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ جو آپ کا کلمہ ہے، یہ اگر آپ دل سے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اگر آپ یہ نہیں مانتے آپ مسلمان نہیں۔ سجدہ آپ نے کیوں کیا؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ سجدہ نہیں تھا، اچھا، یہ رسپیکٹ عاجزی میں، عقیدے میں۔ بابا فرید شکر گج ایک ایسے اللہ کے قریب انسان تھے، ایک ایسے بڑے صوفی تھے جن کے اوپر میں نے بہت پڑھا ہوا ہے، میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں۔ یہ ایک انسان عاجزی میں ان کی چوکٹ پہ لوگ پیر رکھتے ہیں، آپ اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے احترام سے بڑھ کر کائنات میں کسی کا احترام نہیں۔ اسی احترام کی نیت سے صحابہ سجدہ ریز ہوئے کہ ہم نے وہاں پر دیکھا اہل کتاب اپنے پادریوں کو سجدہ کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم آپ کو کریں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے منع کر دیا۔ پیارے حبیب کے منع کر دینے کے بعد اب دھرتی پہ کوئی ایسا مقام نہیں رکھتا جس کے احترام میں اس کی قبر کی دہلیز پہ گرا جائے۔ یہ حرام ہے اسلام کی شریعت میں، یہ حرام ہے اللہ کے دین میں۔ آپ 100 بہانے کریں کہ میں نے دل سے اس کو خدا نہیں کہا، میں نے دل سے اس کو الہ نہیں مانا۔ پیارے بھائی، الہ برحق اللہ ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کے بعد پھر وہ عمل کرے جو اللہ کی ذات میں شرک ہو، اللہ کی صفات میں شرک ہو، اللہ کی عبادت میں شرک ہو، تو اس لا الہ الا اللہ کی پھر کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اس کی حیثیت تبھی باقی رہے گی جب توحید برقرار رہے گی۔ مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، انسان وضو کر کے مسجد میں آتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، اور اگر اس کی ہوا خارج ہو جائے تو وہ یہ کہے کہ میں نے اتنی محنت سے وضو کیا ہے، اس ہوا کے خارج ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، مسلمان ہوئے، لیکن اگر آپ نے غیر اللہ کو سجدے کیے، ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی قبروں پہ پھولوں کے نذرانے چڑھائے کہ یہ بابا راضی ہوگا، مجھے جتوا دے گا، بابا راضی ہوگا، مجھے اولاد دے دے گا، بابا راضی ہوگا، میرے سارے دکھڑے ختم ہو جائیں گے، اس نیت سے آپ نے اس کی قبر پہ غلاف چڑھایا، اس نیت سے آپ نے اس کی قبر پہ چراغاں کیے، اس نیت سے آپ نے بابا جی کو راضی کرنے کے لیے، بابا سے کچھ لینے کے لیے آپ نے پھولوں کی نذرانے چڑھائے، تو آپ عقیدے کے اندر بربادی کے راستے پہ چلے گئے۔ اس لا الہ الا اللہ کی حیثیت نہ رہی، کیونکہ آپ نے شرک اکبر کا جرم کیا، غیر اللہ کو راضی کر کے یہ عقیدہ رکھا کہ اس کے در سے سب کچھ مل جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں اولاد بھی ہے، رزق بھی ہے، حکومتیں بھی ہیں، کرسییں بھی ہیں، یہ جو چاہتا ہے دیتا ہے۔
जहालत का दौर दौरा है, अंधेरे फैले हुए हैं। अल्लाह के लिए इन अंधेरों को मिटाने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह के मकसद को जानिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के मानी को समझिए। आज तो जिहालत का ये हाल है कि लोग अपने सरदारों से ऐसी मोहब्बत करने लग गए हैं। एक साहब की तहरीर को हमने देखा जिसने अपने किसी बड़े के नाम के साथ लिखा कि आज अगर नबूवत जिंदा होती तो मेरा ये सरदार नबी होता, ये आज के दौर का पैगंबर होता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम्हारी अक्लें मर गई हैं, तुम्हारी अक्लें फौत हो गई हैं। पैगंबर की एक जिंदगी होती है। मोहम्मद करीम फिदा हो अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का के सामने खड़े होकर कहते हैं 40 साल मैंने तुम्हारे दरमियान गुजारे, मेरी जिंदगी के एक नुक्ते के ऊपर उंगली उठाकर दिखाओ, मेरी जुबान से कभी एक बार तुमने झूठ सुना हो तो मुझे बता दो। कुफारे मक्का पुकार उठते हैं, आपकी जुबान से कभी झूठ नहीं निकला, आपकी किसी जिंदगी के किसी मोड़ पर हम उंगली नहीं रख सकते। अल्लाह अपने नबियों की इस तरह हिफाजत करता है कि नबूवत का ताज पहनाने से पहले भी अल्लाह उनका निगरान रहता है, अल्लाह उनका मुहाफिज रहता है, उनकी जिंदगी पाक और शीशे की तरह चमकती भी होती है। तुम आज के दौर के अपने सरदारों से मोहब्बत में यूं बह गए कि तुमने नाउज़ु बिल्लाह ये कहना शुरू कर दिया अगर नबूवत बाकी होती तो हमारा ये पीर नबी होता, हमारा ये सरदार नबी होता। लौटिए अल्लाह के लिए, तौहीद के पैगाम की तरफ लौटिए, अल्लाह को पहचानिए, प्यारे नबी के मकाम को पहचानिए, नबूवत की शान और फजल को पहचानिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह हमें तौहीद का फहम अता फरमाए, जिंदा रखे तो ईमान पे रखे, मौत दे तो इस हाल में दे। अल्लाह हमसे राज़ी हो, हम अपने अल्लाह से राज़ी हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम।